اڈیالہ جیل میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، ملتے ہیں، 1 سال ہونے کو ہے، تو مطلب کیا حوصلہ کم ہوا؟ کیونکہ یہاں پہ ایک عام تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ ڈیل نہیں کر رہا، تو وہ مطلب وہ مرشد تو تھے ہی تھے ہمارے وہ، لیکن اب وہ ان سے 2 سٹیپ جاپانی گڑیا وزیر اعلیٰ بن گئی ہے، تو اس نے تو یہی کچھ کرنا نا، نہ ان کے پاس امیچورٹی ہے، امیچور خاتون ہے فائز وہ۔ عیسیٰ نے جب ذوالفقار علی بھٹو کیس کی باری آئی، انہوں نے معافی مانگی ہے جو غلط فیصلہ ہوا تھا۔ حمود الرحمان کمیشن کی اگر میں بات کروں، وہاں پہ بھی غلطیاں ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے معافی مانگنے کی بجائے وہ الٹا خان صاحب پہ کیس کرنے جا رہے ہیں یا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ معافی نہیں مانگ، کام قائم کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، وہ مزید بگڑ گیا ہے، تو بڑے کیوں نہیں سوچتے اس کو؟ ہماری پنجابی کا پجے جا گئے انہوں نے، ان کے پاکستان کا پہلا شخص ہوں میں جس نے فارم 45 ٹیبل پہ رکھ کے پریس آنے والے کانفرنس دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے، تقریباً تمام تر جو قانونی چارہ جوئی اگر ہے وہ تمام تر آپ کے حق میں جا رہی ہے۔ اسمبلی میں اس لیے جایا جاتا ہے کہ عوام کی خدمت کی جائے گی۔ ایک بندہ جو جھوٹا مینڈیٹ لے کے، جھوٹا حلف لے کے قرآن پہ وہ جاتا ہے اسمبلی میں، تو عوام کی خدمت وہ کیسے؟ علاقے میں راجہ 47 کے نام سے مشہور ہوئے ہیں، آپ کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے، آپ جھوٹے حلف اٹھائیں۔ رحیم، السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد میں، اور میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں سید علی بخاری صاحب، جو کہ NA 48 سے حقیقی MNA ہیں۔ فارم 45 کے مطابق رات کو جب 8 فروری کو رزلٹ آیا تھا، تقریباً 8-9 بجے کے قریب اسلام آباد سے 30,000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے، لیکن دوسرے دن رات جب گزری تو مخالف جو امیدوار تھے مسلم لیگ نون کے، وہ جیت چکے تھے۔ اور علی بخاری کی اگر میں بات کروں تو PTI کے چیئرمین عمران خان کے بھی جو لیگل ٹیم کے بھی حصہ رہے ہیں، کیسز لڑ رہے ہیں، اور عدالتوں میں بھی جو قانونی جنگ ہے وہ بھی لڑ رہے ہیں۔ علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ سر اللہ کا شکر، بہت اللہ پاک کا کرم ہے۔ سر رات کو 8 بجے آپ جیت رہے تھے 30,000 کی لیڈ سے، جشن کی بھی تیاریاں ہو گئی تھی، ویڈیوز آ گئی تھی، مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ صبح رات گزری تو رات کے اندھیرے میں ڈاکہ ڈالا گیا مینڈیٹ پہ، کیا کہیں گے؟ دیکھو یار، الحمدللہ میں رات کو تقریباً 11 بجے کے قریب جو ہے میرا رزلٹ کمپائل ہو گیا تھا، اور میں 45,500 کچھ ووٹ سے جیت گیا۔ اسلام آباد کے بھی 3 حلقوں میں سب سے زیادہ لیڈ الحمدللہ میری آئی، اور جشن کا سما تھا، اور ہم نے 3 دفعہ RO آفس چکر لگایا، 8 بجے، 10 بجے، 12 بجے، 2:30 بجے آئے ہم آپ کو فارم 47 یا پرووینشل لیٹر ہوتا ہے وہ آپ کو دیں گے۔ بٹ انفارچونیٹلی میں کہتا ہوں ڈاکہ تو چھوٹا لفظ ہے نا، ڈاکہ پھر ہوتا ہے آپ ڈھونڈتے ہیں، اس کے بعد جا کے ان کی شناخت پریڈ کرتے ہیں، آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوتی ہے، یہ تو اس سے بھی اوپر کا کوئی لفظ ہے۔ آپ نے لوگوں کی امانتوں میں کھڑے کھڑے خیانت کیا، اس کو تو وہ میں کہوں نا کہ میری گاڑی ہے، خدا نہ خاصا چوری ہو جاتی ہے اور چور پکڑ لیتا ہے، گاڑی لے جاتا ہے، اور میں کہتا ہوں یار میری گاڑی مجھے تو کیا، کون سی گاڑی بھائی، تو میری سامنے کھڑے ہو، تو یہ پکول بادشاہی تو نہیں ہے یار۔ اسمبلی میں اس لیے جایا جاتا ہے کہ عوام کی خدمت کی جائے گی۔ ایک بندہ جو جھوٹا مینڈیٹ لے کے، جھوٹا حلف لے کے قرآن پہ وہ جاتا ہے اسمبلی میں، تو عوام کی خدمت وہ کیسے کرے گا؟ دیکھیں جی، وہ عوام کی خدمت کر بھی نہیں سکتا، اور عوام اس سے خدمت کرواتی بھی نہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ آج 4تھا مہینہ جا رہا ہے، سٹارٹ ہوا ہے 8 فروری کے بعد، اور آج تک آپ کو میں ہر پورے علاقے میں نظر آؤں گا، حلقے میں الحمدللہ نظر آؤں گا، لیکن میرا مخالف کہیں نظر نہیں آتا، کیونکہ لوگوں کی اتنی باتیں سننی پڑتی ہیں اس کو، نہ وہ کسی جنازے کے قابل پڑھنے کے قابل رہا، نہ وہ کسی شادی میں جانے کے قابل رہا۔ ایون لوگ جاتے ہیں اس کو کوئی گھر بھی تو کہتا ہوں کون سی مجھے ووٹیں دی ہیں، میں تو جیتا ہوں کسی اور نے جتایا ہے مجھے، یہ تو اس کے کامن الفاظ ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یار الیکشن لڑے جاتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے تحت، فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن از دا مینڈیٹری ریکوائرمنٹ، اور اس کے بعد دوسری چیز جو آپ کی آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ریپرزینٹیٹیو آف دا پیپل ہوتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ جو پولیٹیکل ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں، جمہوریت جس کو کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل۔ تو آپ کو جب عوام نے پسند ہی نہیں کیا، آپ کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے، آپ جھوٹے حلف اٹھائیں، جھوٹے قرآن اٹھائیں، اپنی قبر گندی کریں، کس کے لیے؟ لوگوں کی مانتوں میں خیانت کریں، فار واٹ پرپز؟ ان لوگوں کو ریپرزنٹیشن کے لیے؟ وہ تو آپ کو مانتا ہی نہیں ہے، آپ کو تو کوئی عزت سے نام دینا پسند نہیں کرتا، آپ کو تو سارے علاقے میں راجہ 47 کے نام سے مشہور ہوئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے، تقریباً تمام تر جو قانونی چارہ جوئی اگر ہے وہ تمام تر آپ کے حق میں جا رہی ہے، تو کیا یہ حلقہ واپس آپ کے آئے گا؟ آئے گا سر، انشاءاللہ، کیوں نہیں آئے گا؟ حلقہ ہے ہی ہمارا، حلقہ ہے ہی عدلیہ عمران سے خان کا۔ انصاف کی امید ہے؟ دیکھیں جی، عدلیہ انصاف نہیں کرے گی، اصلیہ تو اپنی اس کی جنگ لڑے گی، اپنی بقا کی جنگ بھی لڑے گی، کیونکہ ہر بندے کو پتا ہے، آپ یہاں سے نکل جاتے ہیں، 48 شروع ہوتا ہے، آپ گھس جائیں کسی ایک دکان پہ، رستے میں جانے والوں سے آپ کو لوگ بتائیں گے ہم نے ووٹ کس کو دی، ہم نے فارم کس کو دیے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کی امانت تھی، آپ لوگوں کے پاس لٹانے کا ٹائم ہے۔ انشاءاللہ ہم نے ہمیشہ آپ کی امانتوں کی، لوگوں کا میں نے ہمیشہ دعا کی کہ مجھے اللہ پاک عمران خان کی امانت جس نے مجھے ٹکٹ سونپا، اور جو لوگوں نے مجھے ووٹیں دی ان کی امانت، ان کا مجھے پاسدار رکھیں، اور میں الحمدللہ ان کا پاسدار کھڑا ہوں اور ان کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا پہلا شخص ہوں میں جس نے فارم 45 ٹیبل پہ رکھ کے پریس کانفرنس کی، سب سے پہلے اپنا آن ایئر کیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ آج تک پٹیشنز میری چل رہی ہیں، ہم نے پہلے دن سے
قانونی لوگ ہیں، ہم شریف لوگ ہیں، ہم کوئی بدماش ڈاکو چور لٹیرے جھوٹے الفوں والے نہیں ہیں، ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہمارا اس ملک میں جینا مرنا ہے، اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ سر کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ مطلب بانی پی ٹی آئی کی اگر میں بات کروں، ایک طرف عدلیہ سے ریلیف مل رہا ہے، کیسز ختم ہو رہے ہیں، 9 مئی کے مقدمات ختم ہو رہے ہیں، لیکن دوسری جانب پنجاب حکومت نئے مقدمات قائم کرنے کی باتیں کر رہی ہے، غداری کے مقدمات قائم کرنے کی باتیں کر رہی ہے، کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ ہاری ہوئی جاپانی گڑیا وزیر اعلیٰ بن گئی ہے تو اس نے تو یہی کچھ کرنا ہے نا، نہ ان کے پاس امیچورٹی ہے، امیچور خاتون ہے، وہ میچورٹی ان کے پاس نہیں ہے، ہاؤ ٹو رن دا پروونس ان کو نہیں پتا، الیکشن وہ ہاری ہوئی ہیں، تو ان کو تو ہماری پنجابی کے پجے جاگے انہوں نے، ان کے تو بس لگے لگائے آئے ہوئے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہیں اور انجوائے کر رہی ہیں، پروٹوکول انجوائے کر رہی ہیں، باقی کام کر رہی ہیں۔ ادروائز کیسز بنائے تو دیکھیں، کیسز جو 200 پہلے بنائے تھے ان میں بھی اکوٹل شروع ہو گئے، تو اور بنائیں گے ان میں بھی اکوٹل ہوگا۔ جھوٹے کیسز میں جھوٹی شہادتیں دینے کے لیے بھی طلب اٹھانے پڑتے ہیں، وٹنسز کو بھی آنا پڑتا ہے، خالی اس طرح تو چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ بھئی آپ نے کر دیا، جو لوگ انصاف دینے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ہی پتہ ہے کہ اگر وہ ایک کھجور کا فیصلہ بھی غلط کریں گے تو اللہ کی ذات ان کو قبر میں جواب مانگے گی، یہ نہیں ہو سکتا ایک کھجور، تو یہ تو پورے ملک کا پوری اسلامی دنیا کا لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا، اور جو آپ لوگوں نے حل کیا پچھلے 1 سال میں 11 مہینوں میں، اس کے بعد جو آپ نے 2 سالوں میں پیچھے رگڑے دیے ہیں، یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، یہ کولوشن گورنمنٹ تھی، یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، ان سب لوگوں نے کیے، سو یہ سارے ذمہ دار ہیں اس چیز کے اندر، اس میں تو کوئی سر ملک میں الیکشن ہوتے ہیں سیاسی استحکام کے لیے، پاکستان میں الیکشن ہوئے ہیں، دھاندلی کی گئی ہے، اور مطلب جو سیاسی استحکام قائم کرنے کی باتیں ہو رہی تھی وہ مزید بگڑ گیا ہے، تو بڑے کیوں نہیں سوچتے اس بارے میں؟ لیکن یہ ان کا جواب تو انہوں نے نہیں دینا ہے، کیونکہ وہ اگر تو پاکستان سے محب الوطن ہے تو اگر ان کے اندر جو اتنے بھی بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پاکستان سے پیار ہے تو ان کو یہ ماننا چاہیے کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کی مرضی کی ہوتی ہے، حکومت لوگوں کی مرضی کی ہوتی ہے، 17 سیٹوں سے بنا دیے وزیر اعظم، اس کی کیا حکومت ہے، اس کا کیا سٹیک ہے، مجھے یہ بتا دیں۔ سر قاضی فائز عیسیٰ نے جب ذوالفقار علی بھٹو کیس کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ عدلیہ نے غلطی کی ہے، مطلب ایک طرح کی انہوں نے معافی مانگی ہے جو غلط فیصلہ ہوا تھا۔ حمود الرحمان کمیشن کی اگر میں بات کروں وہاں پہ بھی غلطیاں ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے معافی مانگنے کی بجائے وہ الٹا خان صاحب پہ کیس کرنے جا رہے ہیں یا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ مطلب ماضی کی غلطیوں پہ معافی مانگنا کوئی جرم تو نہیں ہے؟ لیکن یہ آپ نے اپنے سوال میں خود ہی جواب بھی دے دیا۔ اب بات یہ ہے کہ حمید الرحمان کمیشن از اے پبلک ڈاکومنٹ، وہ آپ کو پتہ، آپ بھی نہیں پڑھنا ہے، میں نہیں پڑھنا ہے، ہر جگہ موجود ہے، اس کے پروز اینڈ کونس کیا جو بھی ہے۔ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان جو 1947 میں بنا وہ فال آف ڈھاکہ پہ 1971 میں وہ 2 لخت ہوا، غلطیاں ٹھیک ہے، 2 لخت ہوا جی، ہمارا تو سمجھنے کے دل 2 ٹوٹے کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے اندر شیخ مجیب نے 160 سیٹیں جیتی تھیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 81 سیٹیں جیتی تھیں، سو بہت بڑا فرق تھا، مینڈیٹ مانا جاتا، عوام کو دیا جاتا، شاید آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ سو بات یہ ہے کہ جو بھی لکھا ہوا ہے اس کے اندر محمود الرحمان کمیشن کے اندر وہ پبلک ڈاکومنٹ، ہم نے ہمارے تو پیدا ہونے سے پہلے کا کمیشن کی رپورٹ آئی ہوئی ہے اور بنا ہوئے ساری چیزیں ہم نے تو بکس میں پڑھی، لوگوں سے سنی، ہمارے تو اپنے بزرگ قید بھی رہے ایسٹ پاکستان کے اندر بھی، جو جنگی قیدی ہمارے وہاں پر قید ہوئے تھے، تو ہم لوگوں نے تو وہاں سے بھی سفر کیا، ملک جانے کا بھی سفر کیا، اور آج بھی سفر کر رہے ہیں، تو ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے، ہمیں تو اپنے ملک سے پیار ہے جی، ہم سب اس ملک کے شہری ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہم سب نے ملک کو لے کے چلنا ہے، سب نے اس ملک کی پروگریس ہونے میں اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، یہ کوئی بادشاہت نہیں ہے، یہاں کا بادشاہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے، باقی ہم لوگ عوامی نمائندے ہیں جنہوں نے عوام کی مرضی کے مطابق گورنمنٹ رن کرنی ہے، دیٹس اٹ، مجھے اس سے زیادہ اور کوئی فلاسفی نہیں آتی، اور نہ اس سے زیادہ میں سوچنا چاہتا ہوں کہ یار ہم اللہ کے نائب ہیں، اللہ نے اس ملک خدا داد پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا، ہمیں یہ سونپا گیا ہے، ہم اس کے پاسدار ہیں، ہم اس کے رہنے والے ہیں، ہمارا ملک ہے، ہمیں اپنی جان سے آگے ہے ملک، اسی طرح ہم لوگ اس رسپیکٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم لوگ یہاں پر باعزت آزاد زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہماری فوج کا بہت بڑا کردار ہے، انہوں نے ہمیں پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، بٹ ہر ایک کا اپنا آربٹ بھی ضرور ہے، جو آربٹ ہے اس کے اندر رہنا ہے، میں نے اپنے آربٹ پہ رہنا ہے ایز اے پولیٹیشین، اپنا آربٹ پہ رہنا ہے عدلیہ نے، اسی طرح جو ایگزیکٹوز ہیں انہوں نے اپنے آربٹ پہ رہنا ہے، ملک تب چلتے ہیں، ملک تب پروگریس ہوتا ہے جب جوائنٹلی سوچ کے آگے چلا جاتا ہے، ایسے ہو جائے کہ علی بخاری تمہیں میں نے ہرا دیا الیکشن، تم 45-46 ہزار ووٹ لے کے باہر بیٹھے ہو، دوسرا بندہ آئے گا، یوں تو نہیں ہوتا نا، یوں ملک ترقی تو نہیں کرتے نا۔ سر خان صاحب کی آخر میں بتائیے گا، اڈیالہ جیل میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، ملتے ہیں، 1 سال ہونے کو ہے، تو
مطلب کیا حوصلہ کم ہوا؟ کیونکہ یہاں پہ ایک عام تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ ڈیل نہیں کر رہا تو وہ آخر میں ہار مان کے ڈیل پہ آ جائے گا. تو کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کو دیکھ کے کیا وہ ڈیل کریں گے آخر میں جا کے؟ دیکھیں جی، خان صاحب نے نہ ڈھیل مانگی نہ ڈیل مانگی، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ پرعزم ہیں. بلکہ اب تو ان کو مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے اتنا موقع ملا ہے بکس پڑھنے کا اور اللہ کو جاننے کا، پرکھنے کا، کہ میرا ایمان اتنا ہائی ہو گیا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. مطلب وہ مرشد تو تھے ہی تھے ہمارے وہ، لیکن اب وہ ان سے 2 سٹیپ آگے چلے گئے، اور ان کو اتنا ایمان اپنے اللہ پہ، کہتے ہیں یہ ہر چیز جو ہے، اور جو وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ثابت ہوا کہ وہ صحیح بھی ہوئی. ان کا اپنا ویژن بھی اتنا براڈ ہے، اور اتنی میچورٹی بھی ہے، اور اتنی سچائی ہے کہ جو وہ بولتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد وہ امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے، ایگزیکیوٹ بھی ہوتا ہے. سو اللہ تبارک تعالیٰ سے ان کو اکیلے آئسولیشن کے اندر انہوں نے اتنے عرصہ قید کاٹی. ہم لوگ جاتے ہیں جو ان کی بات ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے. سو بات یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے بہت مطالعہ بھی کیا، بکس بھی پڑھی، اور مجھے خود کہہ رہے تھے کہ مجھے اللہ کو پرکھنے کا بڑا موقع ملا، اور میری ایمان اتنا پختہ ہو گیا علی کہ تم سوچ نہیں سکتے. جیل میں رکھنا ہے نا، رکھ ہی رکھو جیل میں، نہ میں نے کمزور ہونا ہے، نہ میں نے ڈیل کرنی ہے، نہ میں نے ڈھیل کرنی ہے. سو اللہ نے چاہا انشاءاللہ تو ایک دن آئے گا میں باہر بھی آؤں گا اور لوگوں کی امنگوں کے اوپر پورا بھی اتروں گا. جی ناظرین، یہ تھے علی بخاری صاحب، ان کا انٹرویو آپ نے سنا. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.